آئیے سیدھا اس تاریخی جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت اور واقعے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ انسانی تاریخ میں بہادری کی ایک بالکل الگ ہی مثال ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک مخصوص تاریخی متن کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب حالات بالکل ناممکن لگ رہے ہوں تو انسانی ذہن اور طاقت کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ناممکن شجاعت کو ایکسپلور کریں گے جو صدیوں سے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اصل متن کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں اس نہایت ہی طاقتور ابتدائی جملے سے۔ یہ چھوٹا سا جملہ دراصل اس پورے جائزے کی بنیاد ہے۔ متن ہمیں سیدھا بتاتا ہے کہ حضرت علی RSC کبھی دشمن کی تعداد یا ان کے دبدبے سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، اس عبارت میں خوف کی مکمل غیر موجودگی یعنی ایبسولوٹ فیئرلیسنس کو ایک بنیادی وصف کے طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ بہادری کا مطلب صرف میدان میں جا کر لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ لڑنے سے پہلے جو ایک شدید ذہنی دباؤ ہوتا ہے نا، اس کا سامنا کرنا اصل بہادری ہے۔ اب اس کنسیپٹ کو تھوڑا اور کلیئر کرنے کے لیے اس ایک مخصوص لفظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ لفظ ہے مروب۔ اس کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ مروب ہونے کا اصل مطلب ہے ذہنی اور نفسیاتی طور پر دشمن کی بھاری تعداد یا اس کے روب کے سامنے اندر سے ہار مان لینا، یا جسے ہم کہتے ہیں اوور ویلمڈ ہو جانا۔ متن اس لفظ کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا سب سے خاص پہلو یہی تھا کہ وہ اس نفسیاتی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو شعوری طور پر مروب نہ ہونے کی صلاحیت ہے، یہی ان کی کردار سازی کی سب سے بڑی بنیاد تھی۔ تو پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، دشمن کی تعداد اور خوف اور غالب حالات کا جو ایک بوجھ ہوتا ہے۔ یہاں اصل متن نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک خوفناک بیرونی ماحول تشکیل دیتا ہے، ایک ایسی صورتحال جہاں دشمن کی تعداد اور ان کا خوف لٹرلی انسان کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں دو بیرونی طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے تعداد یعنی نمبرز، اور دوسرا ہے دبدبا یعنی مکمل غلبہ۔ عام طور پر میدان جنگ میں کسی بھی عظیم جوڑوں کی ہمت توڑنے کے لیے یہ دو چیزیں ہی کافی ہوتی ہیں، ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہو اور دوسری طرف ان کی دہشت۔ یہ متن انہی دو لفظوں کا سہارا لے کر اس مخصوص تاریخی واقعے کا منظرنامہ تیار کر رہا ہے جو ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ آئیے اب اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے حصے پر چلتے ہیں، جنگ خندق کا میدان اور ایک خوفناک ماہر جنگ کی آمد۔ اس میدان جنگ کو تھوڑا امیجن کریں جہاں مدینہ کے چاروں طرف دشمنوں کا ڈیرا تھا۔ وہاں اس شخصیت کا تعارف ہوتا ہے عمرو ابن عبد الودود۔ اب متن نے اس شخص کو ڈسکرائب کرنے کے لیے دو بہت ہی ڈیپ الفاظ چنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مانوس یعنی ویل نون یا فیملیئر، مطلب اس وقت کی دنیا میں ہر کوئی اس نام کو جانتا تھا، اور دوسرا لفظ ہے خوفناک ماہر جنگ یعنی اے ٹیریفائنگ وار ایکسپرٹ۔ ذرا سوچئے، جب کسی کی شہرت ہی ایسی ہو کہ صرف نام سن کر دلوں میں خوف بیٹھ جائے تو اس کے سامنے میدان میں اترنے کا خیال ہی کتنا خوفناک ہوگا۔ متن یہاں جان بوجھ کر اس کی شہرت اور مہارت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تاکہ ہم اس خطرے کی اصل شدت کو محسوس کر سکیں۔ اور یہیں سے ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، 1000 سوروں کے برابر، جسے ہم خوف کی ریاضی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹ سچ میں حیرت انگیز ہے۔ یہاں ایک بالکل ہی ناممکن جسمانی پیمانہ، ایک عجیب سی میتھمیٹیکل میٹرک استعمال کی گئی ہے اس ایک شخص کو بیان کرنے کے لیے، ایک ایسی پیمائش جو ذہن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ 1000 متن کلیئرلی بیان کرتا ہے کہ عمرو بن عبد الود کو اس دور میں 1000 سواروں یعنی 1000 ہارسمین کے برابر مانا جاتا تھا۔ تو یہ صرف کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ لٹرلی خوف کی ریاضی ہے۔ اس فگر کے وزن کو ذرا محسوس کریں۔ ایک عام انسانی ذہن تو اس تصور سے ہی پیرالائز ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابل کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت کھڑی ہے جو اکیلی 1000 جنگجوؤں کے برابر ہے۔ اب یہاں ہمیں اس نیریٹو کو بس ایک لمحے کے لیے روک کر اس ٹینشن کو ایبزارب کرنا چاہیے۔ یہ ایک بے حد عجیب کشمکش کا لمحہ ہے۔ ایک طرف دشمن کی ایسی دہشت اور طاقت جو 1000 سواروں کے برابر ہے، اور دوسری طرف صرف ایک اکیلا وجود۔ اتنے خوفناک دشمن کے سامنے آخر کیا ہوا ہوگا؟ یہ سوال اس پورے تاریخی جائزے کا کلائمیکس ہے۔ انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ایبسولوٹ مس میچ میں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو آئیے چوتھے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، صبر اور ایمان کی طاقت جو کہ فتح کے اصل داخلی ہتھیار ہیں۔ اس ساری کشمکش کا نتیجہ کسی جسمانی ٹکراؤ سے زیادہ اس داخلی رد عمل میں چھپا ہے جو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں متن تلواروں کے شور سے ہٹ کر انسانی روح کی اندرونی طاقت پر فوکس شفٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار ویژول کانٹراسٹ ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو عمرو بن عبد الود ہے، ایک مکمل جسمانی خطرہ، ایک خوفناک ماہر جنگ جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جا رہا ہے،
और दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी ताकत किसी जिस्मानी नंबर गेम में नहीं बल्कि दाखिली हथियारों में है, सब्र और ईमान। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली बताता है कि असल मुकाबला दो अजसाम का था ही नहीं, ये तो ज़ाहिरी ताकत और बातिन के कामिल यकीन का टकराव था। अब इन दो अल्फाज सब्र और ईमान, इनकी थोड़ी डेप्थ में जाना ज़रूरी है। आम बोलचाल में हम इन्हें अक्सर सिर्फ मजहबी या पैसिव अकायद समझ लेते हैं, लेकिन अगर इस तारीख़ी मतन को गौर से पढ़ें तो ये अल्फाज पैसिव नहीं हैं, बल्कि ये मुस्तैद और गैर मुतज़लज़िल हथियार हैं, यानी एक्टिव और अनशेकेबल टूल्स। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों को मैदान जंग में अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। सब्र का यहाँ मतलब वो इस्तिकामत है जो किसी भी बैरूनी खौफ को पास फटकने नहीं देती, और ईमान उस कामिल यकीन का नाम है जहाँ हज़ार सवारों की गिनती पूरी तरह बेमानी हो जाती है। चलिए अब इस मुकाबले के बातरतीब सीक्वेंस को देखते हैं जैसा कि मतन में बयान किया गया है। एक्शन बहुत ही साफ और टू द पॉइंट है। पहला कदम, दुश्मन सामने आया, खतरा बिल्कुल मुकाबिल खड़ा था। दूसरा कदम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे सब्र और ईमान के साथ उसके सामने गए। नोट करें, पीछे हटने या जरा सा भी हिचकिचाने का कोई जिक्र नहीं है। और तीसरा कदम, फैसला कुन एक्शन। ये अमल इतनी तेजी और यकीन के साथ हुआ कि मतन किसी लंबी चौड़ी तफसील में जाने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। और उसे ढेर किया। मतन के इन आखिरी अल्फाज में गजब की कतियत, एक एब्सोल्यूट फाइनलिटी है। इन चंद लफ्जों की ताकत को जरा एनालाइज करें। जिस दुश्मन का दबदबा 1000 सवारों के बराबर था, जिसकी खौफनाक महारत से पूरी दुनिया वाकिफ थी, उस मैसिव खतरे को बेपनाह तेजी और कामिल यकीन के साथ हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि जब सब्र और ईमान का अमली और एक्टिव मुजाहरा होता है तो बड़े से बड़ा खौफनाक दबदबा भी पलक झपकते ही ढेर हो जाता है। इस पूरे तारीखी जायजे के बाद ये मतन हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या इस तरह के गालिब दबाव के सामने असल ताकत किसी जिस्मानी तादाद से आती है, या फिर सच्ची और अनकॉन्करेबल ताकत का मनबा वही गैर मुतज़लज़ल ढाल है जिसे हम सब्र और ईमान कहते हैं, वो ढाल जिसने हजारों की ताकत को एक ही वार में रायगा कर दिया। ये एक ऐसी सोच है जो आज भी उतनी ही ताकतवर और रेलेवेंट है जितनी सदियों पहले थी। उम्मीद है इस जायजे ने इस तारीखी मतन के नए पहलू समझने में मदद की होगी। हमारे साथ इस मुताले में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।